کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی. فرماتا ہے جو جمعے کا دن ہے نا، جمعے کا یہ سید الایام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعے کے روز درود پڑھتے ہیں فرشتے مجھ پر فوراً پہنچا دیتے ہیں. یہ خاص دن ہے. اس دن کا ذکر قرآن مجید نے نام لے کے بیان فرمایا، سید الایام ہے. پھر میرے بھائی کچھ مخصوص ایام اللہ نے اپنے فضل سے رحمت کرنے کے لیے بنائے، جن میں سے ایک وقت سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت. وہ جس ٹائم آج کا لوگ موبائل بند کر کے سوتے نہیں، وہ اٹھنے کا ٹائم ہے. دراصل وہ ٹائم جو جاگنے کا ہے، اس ٹائم لوگ سو رہے ہوتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے. سحری کے وقت یعنی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر نزول جلال فرماتا ہے اور کریم رب فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اسے عطا کروں، ہے کوئی میری بارگاہ سے جنت کا سوالی میں اسے عطا کروں. اچھا عجیب بات ہے، جب گیٹ کھلنے کا وقت آیا تو لوگ دروازہ چھوڑ کے چلے گئے، حالانکہ جب عطا کرنے کا ٹائم ہے تو آپ سو گئے. جاگنے کا وقت آیا تو آپ کی آنکھ لگ گئی. یہ غافلانہ مزاج ہے. نبی پاک علیہ السلام نہ نفلوں کے لیے سختی نہیں فرماتے تھے. سختی فرائض کے لیے ہوتی ہے، واجبات کے لیے ہوتی. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں سحری کا وقت آتا تو حضور میرے حجرے میں آتے، آواز دیتے اور کئی دفعہ مجھے ہلاتے، کہتے بیٹا اٹھو، یہ سحری کا وقت ہے، یہ رب سے رحمت مانگنے کا ٹائم. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب تو صبح جلدی اٹھنا یہ غریب ہونے کی علامت ہے. اٹھو، کبھی غور کرو، دیکھو کہ کچھ ایسے بھی رب کے عاجز بندے ہیں جو فجر کی نماز بھی جا کے اس منڈی میں پڑھتے ہیں جہاں سے انہیں امید ہے کہ میرا رب اس کے وسیلے سے رزق عطا کرے گا. سویرے اٹھتے ہیں، اٹھا جا سکتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو سحری کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں اللہ راضی ہوتا ہے. کیا کریں، کس طرح قوم کو سمجھائیں، کیا رویہ اختیار کریں. میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں میرا دل نہیں کرتا بعض باتیں کرنے کو، وہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ تو زیادہ ہی آگے چلے گئے. لیکن کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ ابھی تک ہماری قوم اس بات پر بھی تیار نہیں ہو سکی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت بنائی جائے. مجھ سے ناراض نہ ہونا، آپ پڑھتے ہوں گے، لیکن میں اپنا نظریہ عرض کر رہا ہوں کہ اب اس کے لیے کوئی پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ جس کے لیے فقہ کی 4 کتابیں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ. تو جو قوم یعنی بالکل بنیادی اور ضروری بات ہے کہ آپ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں، اور میرا خیال ہے یہ بچے کو ویسے ہی آتی ہے. ہو سکتا ہے جس کو با کی پہچان نہ ہو، سین کی پہچان نہ ہو، میم کی پہچان نہ ہو، الف کی اور لام کی پہچان نہ ہو، ہا کی پہچان نہ ہو، اسے ویسے ہی آتی ہو، زبانی یاد ہو گئی ہو. لیکن عادت کس نے بنانی ہے، مزاج کس نے بنانا. بالکل بنیادی باتیں بھی اگر ہم ان پر غور نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائی بڑے بڑے فلسفوں کا اور بڑی بڑی باتوں کا پیچھے کیا رہ جائے گا. تو سحری میں اٹھنا، فجر میں اٹھنا، نماز کا پابند ہونا، بہت پیچھے رہ گئے وہ والدین. سننا مجھ سے اور مجھ سے ناراض نہ ہونا جس نے اپنے بچے کو ایم فل تک پڑھا لیا ہے اور ایم ایس سی تک کرا لیا ہے پر وہ بڑا پیچھے رہ گیا ہے. جس نے سارا کچھ تو کرایا ہے پر اپنے بچے کو سجدے کا طریقہ نہیں بتایا، وہ نمازی نہیں بنا سکا، عبادت گزار نہیں بنا سکا، صبح اٹھنے کا سلیقہ نہیں بتا سکا، پیچھے رہ گیا، نقصان میں رہ گیا، کمزور رہ گیا. پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، پھر کہتا ہوں، ایک دوست میرے پاس آئے
اور کہنے لگے میں نے بڑا ہی زور لگایا میرا بچہ عالم نہیں بنتا، بڑی کوشش کیا. میں نے ان سے کہا ضروری نہیں ہے سارے بنے، نہ شریعت کا یہ حکم ہے کہ کل علم سارے حاصل کریں. آپ ایسا کریں عالم نہیں بنتا تو اچھا مسلمان بنا دیں. اس کے اخلاق درست ہونے چاہیے، اس کی عبادات کا معاملہ درست ہونا چاہیے، اسی پر اللہ کی رحمت برس جائے گی. اسی طرح کے کچھ ایام پھر اللہ نے رکھے ہیں، جیسے ٹائم رکھا ہے اسی طرح کے ایام رکھے. ان میں سے شب برات بھی ہے، شب قدر بھی ہے، رمضان کی ہر رات بھی ہے. پر کس کے لیے؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں جو قدر کرے اس کے لیے ہر شب بھی شب قدر ہے، اور جو قدر نہ کرے ٹھیک ہے وہ پھر شب قدر کی رات بھی سوٹ سیتا رہے، وہ شب قدر کی رات بھی کوئی مال خریدنے جاتا رہے، وہ پھر شب قدر کی رات بھی دیکھے کہ آج کل کون سی چیز بک رہی ہے، کون سی خریدنی ہے، چلتا رہے کام. اگر قدر کرے گا تو ہر شب شب قدر ہے، اور اگر قدر نہ کرے تو جتنی مرضی شب قدر گزر جائے. یہ تو قدر والوں کے لیے. آپ اس کو سمجھ لیں، اس پر غور کر لیں کہ اللہ نے وقت دیا ہے کہ آ جا رحمت برسے گی، تو شب برات پہ آ جا کرم ہو جائے گا. یہ نہیں آیا سویا ہوا ہے. آ جا شب قدر کی رات کرم ہو جائے گا، نہیں آیا سویا ہوا ہے. وہ تو کہتا ہے کتب ربکم علی نفسہ رحمہ، تیرے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو خاص کر لیا ہے، پر آ تو صحیح نا. حدیث سنو مزہ آئے گا. بخاری مسلم میں مشکات میں حدیث موجود ہے. نبی پاک فرماتے بندہ گناہ کرتا ہے، بندے سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب مجھے معاف کر دے. تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے کہ میرا کوئی رب ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے معاف کر دینا. اور اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا. فرمایا پھر نفس غالب آتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب، اللہ میں بھول گیا میری مدد فرما، مجھے معاف کر دے. تو کریم فرماتے ہیں اللہ پھر فرشتوں سے فرماتا ہے میرے بندے کو پتا ہے اس کا رب بھی ہے، اور یہ بھی پتا ہے اس نے معاف بھی کر دینا، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. تیسری بار حضور بیان فرماتے ہیں، تیسری بار فرمایا پھر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر بھول جاتا ہے، پھر اللہ کے حضور عرض کرتا ہے یا رب یا رب یا رب. تو فرمایا مالک فرماتا ہے فرشتوں میرے بندے کو پتا ہے کہ اس کا رب بھی ہے، اور یہ بھی پتا ہے کہ اس نے معاف کر دینا ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے معاف کر دیا ہے. شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ حضور نے جو 3 بار کا ذکر کیا یہ تمثیل کے طور پر ہے. معنی کیا ہے کہ وہ جتنی بار بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اتنی بار ہی اسے معاف فرما دے. شرط یہ ہے کہ توبہ سچے دل سے کرے، توبہ کے جملے نہ پکارے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ساری رات شب برات میں مسجدوں سے رونے کی اور چیخنے کی اور تڑپنے کی آواز آئے. تو میں نے بارہا کہا ہے، میں پھر کہتا ہوں کہ اگر تو شب برات کی رات توبہ کرنے کے بعد پھر تھوڑا سا ہمیں پتا چلے کہ اب معاشرے سے کچھ ملاوٹ ختم ہو گئی ہے، کچھ جھوٹ ختم ہو گیا ہے، کچھ بددیانتی ختم ہو گئی ہے، تو پھر تو پتا چلے رات کچھ لوگوں نے توبہ کی ہے. لیکن یہ کہ ساری رات روتے بھی رہیں تڑپتے بھی رہیں، اور توبہ کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یا اللہ پچھلے معاف کر دے، آج کے بعد نہیں کروں گا، لیکن پچھلے معاف کرا لیے اور آئندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا تو توبہ کی شرط ہی نہ پائی گئی، یہ توبہ ہوئی نہ، یہ توبہ کی نہیں گئی. جب تک آپ یہ ارادہ نہیں کرتے کہ اب میں چھوڑ دوں گا، آج کے بعد یہ نہیں کروں گا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کریم ہے. پھر 8ویں بات بھی سنیں، شریعت میں مایوسی بہت بڑا گناہ ہے. یعنی ساری رپورٹیں بھی غلط آ جائیں نا، ڈاکٹر نے بول دیا ہے کہ بھئی مشکل ہے آپ کا بچنا، اس وقت بھی یہ امید چھوڑنا ناجائز ہے کہ میں نہیں بچوں گا.
اس وقت بھی امید یہی رکھنی چاہیے کہ میرا رب اگر فضل کرے تو فوراً شفا عطا فرما دے. یہ ضروری امر ہے، ضروری. آپ کو ہر کاروبار میں نقصان ہوا ہے، آپ نے جتنی بھی صحیح کی ہے آپ کی آگے نہیں بڑھ سکی، بڑی جد و جہد کی ہے، آگے نہیں آپ جا سکے، آپ کو بار بار پیچھے لوٹنا پڑتا ہے، بار بار آپ محسوس کرتے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا ہے. لیکن آپ کے لیے یہ سوچنا منع ہے کہ مجھے اب میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا، میں تو بس جی ختم ہو گئی بات، میں تو تھک گیا ہوں یہ کر کر کے. حکم یہ ہے کہ تو خدا کا نام لے کے آگے بڑھ.